عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس کی قبر میں بھڑک رہی ہے۔ کچھ روحوں کا ٹھکانہ باب جنت ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عباس والی حدیث میں ہے کہ شہداء جنت کے دروازے والی نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہیں، جن سے ان کی روزی صبح شام ان کے پاس آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مردے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے اور نہ کسی اور عمل کا۔ یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے، بلکہ 3 اعمال باقی رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مرنے کے بعد مومن کو اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے اس عمل کا اجر ملتا ہے جسے دوسروں کو سکھا گیا اور لوگوں میں اسے پھیلا دیا، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے، یا قرآن ورثہ میں چھوڑ گیا، یا مسجد بنا گیا، یا مسافر خانہ تعمیر کر گیا، نہر جاری کر گیا۔ وہ صدقہ جاریہ جسے حالت صحت میں اپنے ہاتھ سے کر گیا، ان اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا رواج ڈال گیا ہو، اس کا ثواب اسے ملے گا، اور اس کے بعد تمام عمل کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہی حال برے عمل کا بھی ہے۔ اور رسالت کے عہد میں کسی نے لوگوں سے کچھ مانگا، کسی نے اسے دیا نہیں، پھر ایک شخص نے اسے کچھ دے دیا، اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے دیا۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی اچھا عمل کر جائے گا جو دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ مردے کے لیے دعا کرو تو خلوص سے کرو۔ رحمت للعالمین نے ایک جنازے کی نماز میں یہ دعا مانگی: میں نے یہ دعا یاد کر لی، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر، اسے عافیت دے، اس سے درگزر کر، اس کی عزت والی خاطر فرما، اس کی قبر کو وسعت عطا فرما دے، اس کے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دے، اور اسے سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے، اسے اس گھر سے بہتر گھر والوں سے بہترین گھر والے اور جوڑے سے بہترین جوڑا عطا فرما دے، اسے جنت میں داخل فرما، اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے